بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عقبہ بن نافع صحابی تو نہ تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 1 سال قبل پیدا ہوئے۔ مصر کی فتوحات میں یہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے۔ بعد میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں انہیں شمالی افریقہ کے باقی ماندہ حصے کو فتح کرنے کی مہم سونپ دی۔ آپ اپنے 10,000 ساتھیوں کے ساتھ مصر سے نکل کر داد شجاعت دیتے ہوئے اور بہادری کے نئے رنگ و ڈھنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیونس تک پہنچ گئے۔ آپ نے یہاں کیروان کا مشہور شہر بسایا، جس کا واقعہ بڑا ہی دلچسپ اور ایمان افروز ہے۔ آج جس جگہ کیروان کا شہر آباد ہے، وہاں پہلے کبھی گھناؤنا جنگل ہوا کرتا تھا، جس میں خونخوار درندے اور کیڑے مکوڑوں کی بہتات تھی، جہاں کسی آبادی کا کوئی تصور بھی نہ تھا۔ لیکن حالات کا تقاضا اور جنگی مصلحت کی بنا پر وہی سب سے مناسب جگہ تھی، کیونکہ قرب و جوار میں بربریوں کا قہر عروج پر تھا۔ ایک قوم تھی، ظالم قوم تھی۔ مسلمانوں کی فوج کو ان کا خطرہ لگا ہی رہتا تھا، اس لیے مستقل الگ شہر بسانے کی سخت ضرورت تھی، تاکہ دشمن کی نظر سے دور فوجی حکمت عملی اپنائی جا سکے اور تازہ دم ہو کر جنگی مہم جاری رہے۔ دراصل کسی بھی مہم کی فتح و کامیابی کے لیے از حد ضروری ہوتا ہے کہ مجاہدین اپنے کاوشوں میں یکسو ہو سکیں، منصوبوں اور منشور میں کسی قسم کا کوئی لچک اختیار نہ کرنا پڑے، اور پورے اعتماد اور طمانینت اور وقت کے ساتھ ساتھ اپنی طاقت کا جائزہ بھی لیا جا سکے۔ آپ نے جب اپنے ساتھیوں سے مشورہ فرمایا اور اپنی مرضی کا اظہار کیا تو ساتھیوں نے عموماً یہی رائے دی کہ حشرات الارض میں قیام مناسب نہیں ہے، لیکن آپ نے شرح صدر پا لیا تھا۔ آپ جانتے تھے آپ کو روحانیت و بصیرت بھی حاصل تھی، اس لیے آپ نے اپنا فیصلہ تبدیل نہ کیا اور لشکر میں جتنے صحابہ کرام تھے ان سب کو جمع کیا، جو تقریباً 18 صحابہ کرام تھے۔ ان کے ساتھ مل کر حضرت عقبہ بن نافع نے دعا کی، خوب گرا و زاری اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، اور اس کے بعد آواز لگائی، اے جنگل کے درندوں اور کیڑوں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ہیں، ہم یہاں بسنا چاہتے ہیں، لہٰذا تم یہاں سے کوچ کر جاؤ۔ اس کے بعد تم میں سے جو کوئی یہاں نظر آئے گا ہم اسے قتل کر دیں گے۔ اس اعلان کا نتیجہ یہ ہوا، سارے کا سارا جنگل خالی ہو گیا۔ جانوروں نے فوج در فوج رخصتی اختیار کر لی، جانے لگے۔ چشم فلک بھی ایک ایسا نظارہ دیکھ رہا تھا کہ جو کسی کرامت سے کم نہیں تھا۔ امام ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ ان جانوروں میں سے کوئی بھی نہیں بچا جو بھاگ نہ گیا ہو، یہاں تک کہ درندے اپنے بچوں کو اٹھائے لے جا رہے تھے۔ مشہور مورخ زکریا بن محمد مرحوم لکھتے ہیں کہ اس روز لوگوں نے ایسا عجیب نظارہ دیکھا جو پہلے کبھی نہ دیکھا تھا، کہ درندے اپنے بچوں کو اٹھائے لے جا رہے تھے، بھیڑیا اپنے بچوں کو اور سانپ اپنے بچوں کو اٹھائے لے جا رہا تھا۔ یہ سب ٹولیوں کی شکل میں نکلے جا رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر بہت سے اس وقت کے ظالم قوم بربری لوگوں میں سے مسلمان ہو گئے، کافروں میں سے مسلمان ہوئے۔ جب سارے جنگلی جانور جنگل خالی کر کے اپنی منزل کو سدھار گئے تو مسلمانوں نے وہاں دارالامارت قائم کیا، دارالخلافہ قائم کیا۔ اس کے ارد گرد لوگوں نے مکانات تعمیر کیے۔ اس کے ساتھ ہی حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ نے جامع مسجد کی بنیاد ڈالی، لیکن سمت قبلہ کے بارے میں کافی متردد تھے، کافی پریشان تھے۔ کچھ عرصے تک مسلمانوں نے نماز کی ادائیگی کے لیے سوچ و بچار کے ساتھ کام لیتے رہے۔
ایک شب آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس بارے میں فکر مند تھے، بیٹھے تھے کہ یکایک آپ کو ایک آواز سنائی دی کہ کل صبح تم مسجد میں داخل ہونا تو تمہیں تکبیر کی آواز سنائی دے گی، تو تم اس آواز کے پیچھے چلے جانا، جس سمت اور جس جگہ پر یہ آواز ختم ہو وہاں پر نشان لگانا اور قبلہ کی دیوار قائم کرنا۔ وہ سمت قبلہ ہوگی اور قبلہ کی دیوار ہوگی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، سمت قبلہ کو متعین کر کے کیروان کے تمام مساجد کو اسی نقشے کے مطابق بنایا گیا۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے آخری عمر میں مراکش کی سرزمین پر اسلامی پرچم بھی لہرایا اور بالآخر اصفی کے مقام پر پہنچ گئے، جو افریقہ کا انتہائی مغربی ساحل ہے، جہاں سے بحر ظلمات نظر آنے لگے۔ اس عظیم سمندر پر پہنچ کر ہی وہ تاریخی جملہ کہا تھا جسے نقل کرتے ہوئے ہر ایک اسلامی مورخ فخر سمجھتا ہے اور اس کا تذکرہ پورے اہتمام اور جوش و خروش کے ساتھ کرتا ہے۔ آپ کا وہ فقرہ آپ بھی پڑھیے اور ماضی و حال کا موازنہ کیجیے۔ آپ نے فرمایا، پروردگار، اگر یہ سمندر حائل نہ ہوتا تو میں آپ کے راستے میں، آپ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا اپنا سفر جاری رکھتا۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کرامت بھی بہت حیرت انگیز اور عبرت خیز ہے، سبق آموز واقعہ ہے کہ افریقہ کے جہادوں میں سے ایک مرتبہ، یعنی افریقہ کے جو کافر و مشرکین تھے ان میں سے ایک مرتبہ ان کا لشکر ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں دور دور تک پانی نہیں ملتا تھا۔ جب اسلامی لشکر پر پیاس کا غلبہ ہوا، تمام لوگ تشنگی سے، پیاس سے مضطرب ہو کر ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگے، تو حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر دعا مانگی۔ ابھی آپ کی دعا ختم ہی نہیں ہوئی تھی کہ آپ کے گھوڑے نے اپنے کھر سے زمین کو کریدنا شروع کر دیا۔ آپ نے اٹھ کر دیکھا تو مٹی ہٹ چکی تھی اور ایک پتھر نظر آ رہا تھا۔ آپ نے جیسے ہی اس پتھر کو ہٹایا تو اس کے نیچے سے ایک دم اس کے نیچے سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا اور اس قدر پانی بہنے لگا کہ سارا لشکر سیراب ہو گیا اور تمام جانوروں نے بھی پیٹ بھر کر پانی پیا اور لشکر کے تمام سپاہیوں نے بھی اپنے مشکیزے بھر لیے، اس چشمے کو بہتا ہوا چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کے عظیم کارنامے تھے، اس لیے کہ انہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت تھی۔ ناظرین، مزید اسلامک ویڈیوز و واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب